وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم صفا آن لائن کے ہفتہ واری پروگرام آداب زندگی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے والدین کے انتقال کے بعد اولاد کی ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بنو سلمہ کے شخص تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما من بعد موتهما؟ کیا میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی ہمارے اوپر والدین کے حقوق ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الصلاة علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما وصلة الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما، کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرنا، یا ان کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ الصلاۃ علیہما کا دونوں مطلب ہو سکتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا یا ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرنا۔ اسی طرح ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، اللہ سے ان کی مغفرت کی درخواست کرنا۔ اور تیسری چیز، ان کے عہد و معاہدے کو پورا کرنا۔ اور چوتھی چیز، ان رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا جو رشتہ داریاں والدین کے واسطے سے ہیں۔ اور پانچویں چیز، ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کے جواب میں، جن کا تعلق بنو سلمہ سے تھا، ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی اولاد کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ بعض ذمہ داریاں وہ ہیں جو والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے ذمے ہوتی ہیں، اور اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اور وہ ذمہ داریاں 5 قسم کی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرنا۔ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کا جو احسان ہے، اور والدین نے اولاد کی پرورش میں اور ان کی تربیت میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں، جو پریشانیاں اٹھائی ہیں،
ان کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد پوری زندگی والدین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہمیشہ بھلائی، خیر اور رحمت کی اور انتقال کے بعد مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ تو ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے والدین کی بخشش اور مغفرت کی التجا کرنا۔ والدین نے اگر کسی قسم کا کسی سے کوئی عہد اور معاہدہ کیا ہے تو اس عہد و معاہدے کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح والدین کے واسطے سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، اب والد کے واسطے سے ان کے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ، والد کے واسطے سے جو رشتہ داریاں آتی ہیں ان کا بھی لحاظ کرنا ہے، یعنی والد صاحب کے بھائیوں کا احترام کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ اسی طرح والدہ کے واسطے سے یعنی ماموں ہیں، خالائیں ہیں، اور وہ تمام رشتہ داریاں جو والدہ کے واسطے سے وجود میں آتی ہیں، ان دونوں رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے والدین کے تعلق والوں اور دوستوں کا احترام کرنا اور ان کا اکرام کرنا۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ان حقوق کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور اولاد اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ والدین کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی تمام تر ذمہ داریوں کو اولاد بھول جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے اور انہوں نے اولاد کی پرورش میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور انتقال کے بعد بھی ان کے تئیں جو ذمہ داریاں اولاد پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کی جائیں۔ والدین کے انتقال کے بعد ہم ان کی مالی یا جسمانی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے تعلق والوں کا لحاظ کریں، ان کا اکرام کریں، اور اسی طرح سے ان کے واسطے سے جو رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کو نبھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے اس سلسلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے والد کو قبر میں راحت و آرام پہنچائے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں کا اکرام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس سلسلے کی کئی روایتیں ہیں۔ ناظرین، ان روایتوں سے، ان احادیث سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم والدین کے انتقال کے بعد ان کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو فراموش نہ کریں، اور ہم والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں کہ ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلق والوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں۔ اگر کسی کے والدین زندگی میں کسی وجہ سے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور ان سے معافی تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، اب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ
والدین کا حق ہے کہ ان کو ناراض نہ کیا جائے، ان کو خفا نہ رکھا جائے۔ تو والدین کے تعلق سے اولاد کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ زندگی ہی میں معافی تلافی کر لی جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو اب ایسی اولاد کے لیے موقع ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد جو ذمہ داریاں احادیث میں بتائی گئی ہیں ان کو ادا کریں، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں، ان کے تعلق والوں سے اچھا برتاؤ کریں، ان کی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ اولاد فرما بردار اولاد شمار کی جائے گی جو ان تمام ذمہ داریوں کا لحاظ رکھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور زندگی میں ان کی خدمت کرنے اور انتقال کے بعد ان کے تعلق والوں سے تعلق نبھانے، ان کی رشتہ داریوں کا لحاظ کرنے اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔